السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا روزی رساں ہے۔ وہ اللہ تعالی ہمارا حاجت روا اور ہمارا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار تحفے اور نذرانے ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین، یہ پہلا ایک ایسا موقع ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہو کر کچھ باتیں رکھنے کا، کچھ کہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات جو کچھ بھی ہم تک پہنچے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات اور وقت کی مناسبت سے چند ایک نصیحتیں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کوئی خاص ایک موضوع آپ کے سامنے لے کر حاضر نہیں ہوا ہوں۔ جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ اگر اس پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے تو وہ ہمارے لیے بڑے فائدے کی چیزیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری دعوت ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں تو ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے ہماری پیدائش کا۔ سادہ سا جواب جو سب مسلمانوں کے دماغ میں آتا ہے، سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان اس کو جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، خود عبادت کرنے والا ہو یا عبادت سے غافل ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے۔ اب سوچنے والی، غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، کس چیز کو آپ عبادت کا نام دیں گے؟ یہ جو سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس پر خوب غور خود کیجئے۔ جس شخص کو بھی آپ دعوت دینا چاہیں آپ اس کے سامنے بھی رکھ کے دیکھیے، عبادت کہیں گے کس کو، کس چیز کا نام عبادت ہے؟ اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کر دیا، ہم عبادت کریں کیسے، کون بتائے گا؟ ایک آدمی لیٹ گیا بولے میں عبادت کر چکا ہوں، کوئی سو گیا بولے میں عبادت کر چکا ہوں، اس کا کہنا کیا یہ درست ہو جائے گا؟ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کو سمجھیں کہ عبادت کیا ہے۔
کوئی تو راستہ اللہ نے سب بنایا ہوگا، یہ سب کو آزاد چھوڑ دیا کہ آپ کا جیسا دل چاہے اللہ کی عبادت کر لو۔ ایسا اس اللہ نے نہیں کیا جی۔ اگر ایسا ہو جاتا نا تو بڑا فساد ہوتا اس زمین کے اوپر، بہت تباہی اور بربادی ہوتی۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہوتا، جس کو جیسا لگتا اللہ کی عبادت کر لیتا، بولتا اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے کر لیا۔ نہیں، یا تو یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ اللہ آزاد تو نہیں چھوڑتا، لیکن ہر آدمی کو عبادت کے کچھ طریقے بتا دیتے کہ آپ ان طریقوں سے عبادت کر لو۔ یہ بات بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بھی کر لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انتظام کیا اس چیز کا۔ ہر زمانے میں مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی، اس علاقے کے جو سب سے بہتر، سب سے اچھے، سب سے عزت دار، سب سے شریف اور نیک گھرانے کا جو سب سے اچھا فرد ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا طریقہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اس نبی کی، اس رسول کی ذمہ داری ہوتی بات کو پوری امانت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ تمام رسول اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور ہم لوگوں کی نبیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ نبی جو بات بتلا دے رہے ہیں اس بات کو قبول کر لینا، نبی جو طریقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اس طریقے کو قبول کر لینا۔ بس وہ بات جو نبی نے سمجھا دیے، وہ طریقہ جو نبی بتلاتے گئے، اس طریقے پر عمل کرنے کا نام اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس چیز کو الگ رکھیں تو اس کے علاوہ عبادت کا کوئی تصور دماغ میں نہیں آ پاتا۔ آپ خوب غور کر کے دیکھیں، اصل عبادت وہی ہے جو نبی بتا گئے۔ اس کے سوا کتنا بھی اچھا کوئی عمل لے کر آ جائے، کتنی بھی پیاری کوئی بات ذہن میں لے آئے، عبادت وہ نہیں ہو سکتی، عبادت وہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ذہنوں میں ہی اگر عبادت پیدا ہو جانی تھی کہ یہ چیز عبادت ہے تو وہ رسول کی بعثت کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ ہمارے ذہن میں بات ڈال دیتا یہ عبادت ہے تم کر لو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ رسول کو بھیجا، رسولوں کے ذریعے سے طریقے بتائے۔ ہم بات کریں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو طریقے بتائے عبادت کے، آپ غور کیجئے وہ عبادت کیسے جامع ترین عبادتیں اس میں شامل کر دی ہیں کہ اس میں ذرا سا اضافہ کر لیا جائے، ذرا سا اضافہ، تو پھر وہ عبادت نہیں بچتی۔ بات درست ہے؟ تھوڑا سا بھی اضافہ کر لیا جائے تو پھر وہ عبادت نہیں بچتی۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے وہ؟ جانتے ہیں بدعت کس کو بولتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ہم لوگ بدعت کس کو بولتے ہیں جی؟ دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے کو، یہ سمجھے ہم اس کو، میں تھوڑا سا آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اعلان فرما دیا، اللہ نے دین مکمل فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہم ایک برتن میں پانی لیں، اس میں پانی بھرے، ہم اتنا پانی ڈالیں کہ وہ برتن پانی سے بالکل مکمل بھر جائے، پورا پھول جائے، اس میں ایک بوند پانی کے آنے کی بھی جگہ باقی نہ بچے، تو اس برتن کو ہم کہیں گے کہ یہ پانی سے برتن، یہ پیالہ جو ہے یہ فل ہو گیا ہے، مکمل بھر چکا ہے۔
اگر ایک بوند کی بھی جگہ باقی بچی تو وہ مکمل نہیں ہے۔ تو دین جو اللہ نے مکمل کیا نا وہ بس بالکل اس پیالے کی طرح مکمل ہے جس میں ایک بوند کی ایک قطرہ پانی آنے کی بھی جس میں جگہ نہیں۔ اب تصور کرے اگر کوئی شخص ایک قطرہ پانی اور الگ سے اس پیالے میں ڈالے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے غور کیا کبھی؟ کیا ہوگا؟ یہ جو ڈالا ہے یہ تو اس میں آ جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ پیالے میں رہے گا، لیکن جو پیالے میں پہلے سے موجود ہے وہ اس میں کا کچھ حصہ چھلک جائے گا، پیالے سے باہر نکل، ایسا ہوگا نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی کے مثل سنت کو اللہ تعالیٰ اس سے اٹھا لیتا ہے۔ وہ اپنے جو بوند پانی کی الگ سے ڈالے وہ ایک بدعت کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسی کے مثل اسی کے برابر وہ چیز جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ پیالے سے چھلک کر باہر ہو جاتی ہے۔ اور آسان میں سمجھے، ہم لوگوں کی ہماری اپنی ایک خوراک ہے، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 4 روٹی کھا لیں گے، 5 روٹی کھا لیں گے، ہمارے خوراک میں ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا اپنا مزاج الگ الگ ہے۔ فرض کریں کہ کسی آدمی کی زیادہ سے زیادہ خوراک 4 روٹی ہے، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ خوراک ہے، عام طور پر وہ اس سے کم ہی کھاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کھائے بھی وہ تو 4 روٹی اس کی غذا ہے۔ ایسے شخص کو آپ 5 اور 6 روٹی کھلائیں، روٹی کو آپ چاہیں تو اور بہتر بنا کے کھلا دیں کہ پہلے تو وہ سادہ کھا لیتا تھا، اب سوچیں آپ اس میں گھی لگا دیں گے، کچھ اور اچھی چیز لگا دیں گے، بہتر سے بہتر بنا۔ وہ 4 روٹی کھانے سے اس کو تو بہت کچھ حاصل ہو رہا تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، طاقت تھی، اس کے ذریعے سے اس کو بہت سے فائدے مل رہے تھے، لیکن یہ 2 اور بڑھا دینے سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بد ہضمی کا شکار کس روٹی کی وجہ سے؟ یہ 2 بڑھائیں اس کی وجہ سے، یا جو پہلے 4 تھی اس کی وجہ سے؟ کیا چیز ضائع ہوئی اس کی؟ کون سی چیز برباد ہوئی؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بڑھایا تو اس نے یہ 2 روٹی ہے، لیکن ان 2 روٹیوں کی وجہ سے وہ جو 4 روٹی اس کے معمول میں تھی وہ بھی برباد ہو گئی۔ اس کا کچھ فائدہ ملا، اس کا فائدہ ملا، وہ بھی برباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے بدعتی شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو پھر اس کا قبول ہونے والا عمل بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو پاتا۔ وہ عمل جو معمول میں ہے، جو اسلام میں موجود ہے، جو نبی کی زبانی دے دیا گیا ہے، ایسا عمل بھی پھر اس کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو پاتا اس کی بدعت کی وجہ سے۔ مثلا وہ روزہ رکھ لے، مثلا وہ نماز پڑھ لے، مثلا وہ حج کر لے، ایسی بڑی بڑی عبادتیں کرے، لیکن بدعت پر عمل کرے تو بدعت کا نقصان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اصل جو عبادتیں یہ بھی اس کی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے اس کی بقا کے لیے کہ اس کو بدعتیں چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ابھی بات میں کچھ اور بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت اس معاملے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ عبادت کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف وہ ہے جو نبی بتا دی ہے، جو نبی بتا دی ہے۔ جو نبی نہیں بتائے وہ عبادت کا تصور ہی نہیں اس کے بغیر، یعنی ہم لوگ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تصور ہی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم کیا ہے، کئی مقامات پر۔
کچھ جگہ حکم دیا کہ آپ ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، کچھ جگہ ان کی نافرمانی کے نقصانات بتلائے، کہیں اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو یہ تک کہا کہ تمہیں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہنے کا حق موجود نہیں ہے۔ کچھ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر قرآن میں سورہ نساء میں نبی کی اطاعت و فرما برداری کو اتنا بلند کیا ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کر لی۔ اتنا بلند کیا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو۔ کہیں قرآن نے کہا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں بچتا، کچھ بھی اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ آج ایک آدمی کہتا ہے جی، ایک مثال کے ذریعے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آسانی ہوگی۔ پہلے کا دور ایسا چلتا تھا، الگ الگ گاؤں میں، الگ الگ علاقوں میں علاقے کا، گاؤں کا کوئی مکھیا ہوا کرتا تھا، ہے نا، اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو مکھیا سے جا کر اس مسئلے کو حل کراتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا، قریبی دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی بہت سارے گاؤں میں ایسا رہتا ہے، جہاں پٹیلی چلتی ہے، آج بھی راجاؤں کا کچھ وجود باقی ہے، آج بھی وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بستی کے اندر جہاں کے سب لوگ متفق ہوں کو ہم فلاں شخص کو اپنا مکھیا مانتے ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کسی بات کو لے کر، وہ اپنا فیصلہ لے کر کہاں گئے؟ مکھیا کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے، مکھیا کے پاس گئے۔ اب جب مکھیا نے فیصلہ سنا دیا تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، میں فیصلے کو قبول۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تو ان کو مکھیا مانتا ہے کہ نہیں، اپنا بڑا مانتا ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں، بڑا مانتا ہوں۔ بڑا کیا کرتا؟ مانتا ہوں۔ تو بولے پھر ان کا فیصلہ بھی مانوں، جو آرڈر دیے انہوں نے وہ آرڈر بھی قبول کر لے۔ کہا نہیں جی، یہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، یہ فیصلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس فیصلے کو نہیں قبول کرتا۔ لوگ پھر سمجھایا بھائی تو بڑا مانا ہے کہ نہیں، تو نے ان کو تو بڑا تو مانا ہے۔ تو لوگ بولے بات ماننا، تو پھر ان کی بات کیوں نہیں تسلیم کر رہا ہے؟ وہ بات نہیں مانتا۔ اب لوگوں کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم وہ بدبخت انسان ہو کہ تم نے ان کو بڑا مانے نہیں ہو، کہ جھوٹ بول رہے ہو اپنی زبان سے کہ آپ ان کو بڑا مانتے ہو، نہیں مانا آپ نے ان کو بڑا۔ یہ گاؤں کی حد تک یہ بات نہیں ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھائی، یعنی اپنی ذات کی قسم کھائی اللہ نے، اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑے میں، اپنے اختلاف میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ بس فیصلہ کرنے والا مان لیے مومن ہو گئے؟ نہیں، اگلی بات اللہ کے تعالیٰ نے بھی فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کا فیصلہ سن کر دل میں تنگی نہ لائے کہ جی میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ میرے بڑوں کے خلاف ہے، میری برادری کے خلاف ہے، جی اس کو اپنا لیں گے تو لوگ ہم کو کیا بولیں گے۔ نہیں، حرجا مما قضیت، کوئی بھی حرج کی بات دل میں نہیں آنا چاہیے۔ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا قبول سب کو کرنا ہے۔ قبول کیسا کرنا ہے؟ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہہ دی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ کیا؟ مومن نہیں۔ ربی کہ اس نے رسول کو نہیں مانا ہے، اور
قریب قریب اسی طرح کی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کر دیا، وہ داخل نہیں ہوگا جس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. جس نے نافرمانی کی اس نے کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. یہ انکار کس بات کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، نبی کی رسالت کا انکار ہے، نبی کی تعلیمات کے حق ہونے کا انکار ہے، نبی کے تعلیمات کے کافی ہونے کا انکار ہے. آدمی اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ان سب باتوں کا آدمی انکار کرتا ہے صرف اپنی سے ایک حرکت کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے سامنے آ گئی، آدمی فیصلہ اور سوچتا ہے کہ نہیں ابھی سوچیں گے قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو دوستو اول تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے. اس سے باہر عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں. اس سے باہر کوئی شخص کتنی بھی عبادتیں کر کے دکھلا دے، اس عبادت کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. کیونکہ عبادت کیا چیز کا نام ہے، عبادت کیا عمل ہے، یہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا. جب کوئی شخص قرآن و سنت پر عمل کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، تو شیطان ایسے شخص کو اچکنے کے لیے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے. اور ایسے آدمی کو پھر وہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا. وہ شیطان کا اصل مشن کیا ہے؟ شرک میں مبتلا کرنا. ایسے شخص کو وہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا. جس آدمی کا ذہن یہ تیار ہو جائے کہ میرے لیے بس اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے، جو اس میں ہے وہ میرا دین ہے، جو اس میں ہے فقط وہ عبادت ہے. جو آدمی اس چیز کو لازم پکڑ لے، شیطان کبھی بھی اس کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی اربہ نہیں. شیطان اس کو بدعت میں مبتلا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. یہ تو وہ شخص ہے کہ یہ سجدے کو بھی بدعت قرار دے لے اگر وہ رسول کے حکم کے خلاف ہو تو. بالکل لازمی سی بات ہے نا بھئی. نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدہ کرتے، تیسرا سجدہ 3 کوئی کرنے کا عادی بن جائے تو، کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے تو ہم کیا بولیں گے اس کو؟ تو ہم سجدے جیسی چیز کو جبکہ وہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہو جائے ہم اس کو تک بدعت قرار دے دیں تو شیطان پھر کون سی بدعت میں ایسے لوگوں کو مبتلا کر سکتا ہے؟ تو شیطان نہ شرک کرا سکتا نہ بدعت میں مبتلا کر سکتا ہے. لیکن ایک ہتھیار ہے جس کو شیطان ہر جگہ آزماتا ہے اور قریب قریب اکثر علاقوں میں اس ہتھیار پر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دینا، پھوٹ ڈال دینا، لڑائی جھگڑائی کر دینا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر، کبھی مسجد کے رکھ رکھاؤ کو لے کر، کبھی امام کے رکھنے نہیں رکھنے کو لے کر، کبھی اذان دینے نہیں دینے کے مسئلے کو لے کر، باریک باریک سی باتوں کو لے کر ایسا اختلاف، ایسا جھگڑا، ایسا پھوٹ وہ ڈلوا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اللہ اکبر. پھر وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ پھوٹ آدمی کی توحید، اس کی سنت، ان سب کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں بڑی سخت حدیثیں ہیں. دوستو اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح رکھیے کہ جب بھی رہنا ہے بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں. ایسا نہیں دیکھیں انسان کس چیز سے بنا ہے؟ جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے.
یہ کامن سی بات ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان مٹی سے بنا ہے۔ مٹی ہم دیکھ لیں، سب مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ نظر ڈالیں مٹی پہ، سب ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کی رنگت میں اختلاف ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے آپ کو زرخیز زمین ملے گی، کہیں بنجر زمین ملے گی، کہیں پتھر والی زمین ملے گی، کہیں پانی کو جذب کر لینے والی زمین ملے گی، تو کہیں پانی کو اپنے اوپر رکھ لینے والی زمین ملے گی، مختلف۔ بالکل ایسے ہی معاملہ انسان کا ہے، جب انسان اس مٹی سے بنا ہے تو سب ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے اتنے بڑے اختلاف کے باوجود بھی زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اپنا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زرخیز زمین بنجر زمین کے گلے پڑ جائے کہ تم مجھ سے جدا ہو، تمہارا مجھ سے کیا لینا دینا ہے، میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے، میرے تمہاری سوچ الگ ہے، میرا فائدہ کچھ اور ہے، تمہارا کچھ اور ہے، تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ کبھی سوکھی زمین گیلی زمین سے اگر ایسا وہ اختلاف کر لے تو پوری زمین تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس مٹی سے بنے، وہ خوبی جو اس مٹی کے اندر موجود ہے وہ میرے اور آپ کے اندر بھی آنا چاہیے۔ باوجود یہ کہ ہماری فکریں مختلف ہیں، ہمارے مشورے مختلف ہیں، ہماری رائے مختلف ہے، ہماری پسند اور ناپسند مختلف ہے، اس سب کے باوجود بھی ہم کو ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ اگر ایسا ہم لوگ نہیں کر پائے تو پھر وہ شیطان ہم کو اس راستے سے آ کر ایسا اچکتا ہے کہ وہ ہم کو اپنی جنت سے بہت دور لے کر چلے جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے اس معاملے میں کتنی سخت حدیثیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمائے کہ یہ میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایک ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ کروں جو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارے صدقہ و خیرات، تمہارے حج زکوٰۃ سب سے بہتر ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کے ساتھ رہنا، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، آپس کے اختلاف کو ختم کر دینا۔ یہ عمل آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج زکوٰۃ، آپ کے صدقہ و خیرات، ان سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کہا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس میں اختلاف کا ہونا، آپس میں جھگڑا ہونا، آپس میں نفرتوں کا پیدا ہو جانا، آپ نے فرمایا یہ حلقہ ہے۔ حلقہ کس کو بولتے؟ وہ وسترے کو، اس طرح ہوتا ہے نا جسے نائی جو ہے ہمارے بال کو صاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمائے لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدین، میں یہ وسترے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس سے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ وسترہ ہے جو آدمی کے دین کو اس سے ختم کر دیتا ہے۔ کس چیز نے دین کو ختم کیا آدمی کے اندر سے؟ کس چیز نے ختم کیا؟ وہ آپس کے اختلاف میں۔ دین اختلاف کرنا نہیں سکھاتا، دین نفرت کرنا نہیں سکھاتا، دین محبت سے رہنا سکھاتا ہے، دین دشمنی نہیں دوستی کرنا سکھاتا ہے۔ شیطان اس کا بالکل الٹا کرا لیتا ہے۔ آپ غور کیجیے حدیث پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کی جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُوا لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ فَيَقُولُ اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اپنے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، سب کو معاف فرما دیا، ساروں کے گناہ معاف کر دیا۔ شرک نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف پورے۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن جن دو لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو، اختلاف ہو، نفرت ہو گئی ہو، پھوٹ ڈل گئی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اترکوا ہذین، ان دونوں کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، حتی یصطلحا، ان کی مغفرت، ان کے گناہوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ صلح نہیں کرتے، ان کے گناہ کی کوئی معافی نہیں، ان کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ شیطان کیسی جگہ آ کے الجھاتا ہے، اندازہ لگائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کس جگہ لے جا کر وہ ڈھکیل دیتا ہے، غور کرو دوستو اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہ لے، انبولا رہ لے، دوری بنا لے۔ فمن حجر فوق ثلاث، اگر ایسا ہوا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے دوری بنائی ہوئی ہے، فمات دخل النار، تو اس شخص کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ مات دخل، مرا جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو جب شیطان شرک اور کفر میں مبتلا نہیں کر سکتا تو اس نے یہ ایک ایسا راستہ چنا ہے، ایک ایسا راستہ کہ اس راستے کے ذریعے وہ شرک کرنے والے لوگوں کو، تو شرک سے بچ جانے والوں کو، بدعت سے بچ جانے والوں کو، کتاب و سنت کے پابند لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جنت سے محروم بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، یا ہماری عقل آڑے آ جاتی ہے، ہماری انانیت آگے آ جاتی ہے، ہمارا اپنا غرور، ہماری اپنی ایگو جو ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے، اور ہم اس بنیاد پر کسی کے سامنے ہلکا بننا، چھوٹا بننا پسند ہی نہیں کرتے۔ نتیجتاً کہاں پہنچتے ہیں ہم؟ کس جگہ چلے جاتے ہیں؟ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال درخت سے دی ہے۔ کس چیز سے دی ہے؟ سنا ہوگا نا ہم لوگوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایک درخت سے دی ہے۔ یہ درخت کیا کرتا ہے؟ اس کو ہماری طرف سے کیا چیز ملتی ہے؟ ہم جو اپنی سانس میں گندی ہوا باہر نکال رہے ہیں، یہ چیزیں اس تک پہنچ رہی ہے، وہ ہماری طرف سے گندگی کو قبول کر لیتا ہے، لیکن بدلے میں کیا دیتا ہے؟ بدلے میں ہم کو صاف ستھری ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے یوں ہی مثال نہیں دے رہے۔ تو یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے نا۔ ہماری مثال دی اللہ کے رسول نے کہ ہم ایک درخت کے مانند جی، جس کو مختلف قسم کی غلط ہوائیں ہماری جانب سے ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو صاف ستھری ہوا دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں۔ وہ بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہو، وہ بھی ویسی ہی غلط ہوائیں پھینکنے کی سوچ لے تو، اور پھر قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے ہماری تمثیل کی ہے، عام درخت سے نہیں۔ کس چیز کے درخت سے؟ مدینہ کے اندر تو وہ درختوں کا سردار ہی ہوا کرتا تھا، لیکن تب بھی ہم جو بات سمجھنے کی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں چیز رہتی ہے، تو اس کھجور کے درخت کی طرح بڑا ہو کر دکھلا دے، جو کسی دوسرے درخت کو تکلیف نہیں دیتا، اکیلا اپنی بنیاد پر کھڑا ہو کے دکھا دیتا ہے۔ اور درختوں کو ہم دیکھے ہوں گے، ان کی شاخیں کہیں ادھر جاتی ہیں، کہیں ادھر جاتی ہے، کہ اپنے ارد گرد والے درختوں کے دائرے کے اندر اس کی درخت کی شاخیں چلے جاتی ہیں۔ کھجور کا درخت یہ نہیں کرتا، وہ سب سے زیادہ بڑا ہو کے دکھاتا ہے، لیکن بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہماری مثال دی۔ آپ بھی جائیے، جتنا اوپر جا سکتے ہیں جائیے، لیکن اس بات کا بہت ذہن رکھیے، ذہن میں اچھی طرح یہ بات رکھیے کہ ہماری ترقی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں، ایسے بنائیں۔ وگرنہ شیطان کا یہ حربہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری یہ نماز، ہماری روزے، ہماری عبادت، ہماری اتنی بڑی محنتیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو پاتی۔ اور ہم اس گمان میں رہتے ہیں جی ہم نے مسجد بنوا لی ہے، ہم اس گمان میں رہتے جی ہمارے ذریعے اتنے لوگ ہدایت پر آ چکے ہیں، ہم اس گمان میں رہتے ہم نے کتنے لوگوں تک قرآن پہنچا دیا ہے، کتنے لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑ دیا ہے۔ یہ سب گمان میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اختلاف جو ہوتا ہے، وہ اختلاف ہماری سب نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو خوب اچھی طرح اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ آپس میں کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اختلاف کا ذریعہ بن جائے، اس کو نظر انداز کرے،
رفع دوا کرے، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں صرف اللہ سے بدلے کی امید رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو ایک حدیث دکھاؤں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ حق پر ہے، بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا کرنا چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت میں گھر کی اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے اس عمل کے بدلے جنت میں اس کو گھر دلا دوں گا۔ آج ہم لوگوں کے ذہنوں سے شیطان یہ سب باتیں اوجھل کر دیتا ہے، ذہن اس سے خالی ہو جاتے ہیں، بس ایک بات پر ہم مگن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ اسٹیپ اول تھی، ضروری تھی، ہم نے اس کو اپنایا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، بڑی پیاری بات ہے۔ لیکن اس جگہ اپنے آپ کو سنبھالے دوستو، زیادہ تر کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو شیطان اس راستے کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سمجھ جائیں، خود کو بچا لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تیسری چیز، موجودہ زمانے کے اندر، دور حاضر کے اندر ہم میں سے اکثر بھائیوں کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ مختلف علماء اکرام کی باتیں ہم لوگ اس میں سنتے ہیں، کئی لوگ بہت اچھے بھی معلوم پڑتے ہیں، کچھ کا انداز ہمارے دل کو گھر کر جاتا ہے، ہم اس کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کی باتیں ہم کو درست لگنے لگتی ہیں۔ نیٹ ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کئی طرح کے کئی فکر کے سوچ اس کے اندر موجود ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کہ ہم نیٹ کے ذریعے دینی استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے محتاط بن کر اس چیز کی طرف قدم بڑھائیے، بڑے احتیاط کے ساتھ۔ یقین جانیے کتاب و سنت کا نام لے کر، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کس چیز کی ہے۔ آدمی کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی جائے، حدیث رکھ دی جائے، آدمی کہتا ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی، فوراً قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کا نام دے کر، قرآن کی آیت اور حدیث کے حوالے نمبر دے کر لوگ ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ ان باتوں کو آدمی اگر قبول کر لے تو واقعی آدمی کی پوری زندگی تباہ برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ایک مشورہ تو یہ ہے کہ ہم موبائل میں، یوٹیوب وغیرہ میں اگر کسی کو سنتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سنیے جو بہت معتبر اور بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہے، بڑے معتبر لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کیجیے جن کو عام طور پر ہم پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، گرچہ ان کی باتیں ہم کو بہت اچھی کیوں نہ معلوم پڑے، جب تک ان کے تعلق سے صحیح نہ جان لے۔ اور یہ میری یہ ایسا نہیں کہ کوئی میں نئی بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ ہم صحیح مسلم پڑھے، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم لکھنے سے پہلے مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے کے اندر انہوں نے دین حاصل کرنے کے اصول و ضوابط سکھائے ہیں، اس کچھ قواعد سکھائے ہیں، کچھ ضابطے بتلائے ہیں دین کو حاصل کرنے کے۔ ان ضابطوں میں ایک بات انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ دین کس شخص سے لے رہے ہو، وہ کون شخص ہے۔ آج اکثر دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں، ایک شیطانی جملہ ہم کو یاد کرا دیا گیا، یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے۔ اور تعجب تو ہے کہ کچھ لوگ اس جملے کو منسوب کر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ان کی بات ہے، کچھ منسوب کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ان کی بات ہے۔ لیکن نہ تو یہ حضرت عمر نے کبھی سمجھایا ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ سمجھایا ہے، یہ شیطانی بات ہے جو ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، ہم جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک حدیث کے اندر بہت اچھی بات رہتی ہے، لیکن محدثین بولتے ہیں کہ اس کو بتانے والا شخص سچا نہیں، تو پھر کیا، یہ حدیث بھی سچی نہیں۔
چاہے اس میں بات کتنی اچھی موجود کیوں نہ ہو، بتانے والا اگر درست نہیں ہے تو پھر وہ چیز قبول کرنے کے لائق ضعیف حدیث ہوئی کیوں؟ اسی بنیاد پہ ہوئی نا کہ اس کو بیان کر دینے والا راوی جو ہے، بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، محدثین بولے یہ حدیث پھر اچھی نہیں، یہ حدیث کیا ہے؟ آج ہم لوگ اس چیز کو نہیں اپناتے، آج ہم دیکھتے نہیں کہ بتانے والا شخص کیسا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو بات بڑی اچھی بتلا دی، بڑی پائے کی بات بتلا دی، پھر تو ذہن ایسی تیار ہو جاتا ہے جی اتنی بڑی بڑی باتیں یہ لوگ بتلاتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں نا وہ لوگ بھی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتے، اتنا زیادہ علم ان لوگوں کے پاس موجود ہے، اور پھر صرف گمراہی کے ہم کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ دوست اس معاملے میں بڑے محتاط رہیے، یاد رکھیے آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے داعی ہیں، بہت سارے جو دعوت دین کا پیڑا لے کر آگے بڑھے ہیں، جو اہل علم میں سے نہیں ہیں، علماء میں سے نہیں ہیں، اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو علماؤں کی رفاقت و صحبت میں رہ کر ان سے علم حاصل کر کے اس کو عوام تک پہنچا رہے، نہیں، یہ لوگ خود اپنے ذاتی مطالعے سے بات کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے ذاتی مطالعے میں بہت دفعہ وہ لوگ بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے تو ان کی غلطی پھر ہم کو غلطی معلوم نہیں لگتی، بلکہ کوئی ٹوک دے کہ بھائی وہ تو غلط بول رہے تو ہم ان کے بچاؤ میں اتر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان کی محبت ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا لی ہے۔ ابھی ہمارے شیخ علی مرزا کا نام لے رہے تھے، آپ اس شخص کے کبھی بیان سننا صرف ایک بات کو سمجھنے کے لیے، آپ کو جملے جملے میں ذرا سی بات میں حدیث نمبر دینے کی آپ کو کوشش کرے گا، انٹرنیشنل حدیث نمبر کہہ کے آپ کو حدیث نمبر بتلا دے گا، لیکن اس کی آڑ میں جو فسادات پیدا کرتا ہے سب کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ وہ کیسے عجیب و غریب جملے بولتا ہے، وہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولتا ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے جی، وہ کہتا ہے معاویہ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی وجہ سے امت آج تک سزا بھگت رہی ہے۔ اب معاویہ کون ہے؟ اس کے برابری کا کوئی آدمی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ ان کے لیے ایسا جملہ بولتا ہے، ہم کو بھی لگتا ہے کہ واقعی کتنا پیاری بات بول دیا ہے۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے ہم کو کہ اس نے اچھی بات بولا؟ اس کی محبت ہمارے دل میں سما گئی۔ آج کتنے ایسے لوگ نیٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ لوگ حق والوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کر رہے ہیں اپنا باطل پھیلانے کے لیے۔ اہل حق اتنی محنت نہیں کرتے جتنا وہ تو یہ اہل حق نے تو ایک طریقہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے دین پہنچانا ہے۔ ان لوگوں نے ایک طریقہ ایسا نہیں مقرر کیا ہے، انہوں نے یہ مقرر کیا عوام کو کیا پسند ہے ہم کو ویسا پہنچا کے دکھانا ہے۔ پبلک کس چیز سے امپریس ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کس چیز کے ذریعے جلدی اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، انہوں نے ایسے طریقے، ایسے راستے، ایسے جملے اپنا لیے۔ لیکن دین کی آڑ میں بہت سے لوگ یہودیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بہت سے نصارہ عیسائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس دین کا لبادہ اوڑھ کر بہت سارے لوگ ہم کو قادیانیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس دین کا لبادہ اوڑھ کر بہت سارے لوگ شیعوں اور رافضیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں بولتے، وہ خود کو عیسائی نہیں بولتے، وہ تو اپنے آپ کو ایک مفکر بولتے کہ ہم دین کے بارے میں خوب غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے نتیجتاً جو بات ہم کو حاصل ہوئی وہ تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس چیز پر احتیاط نہیں برتیں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے، لوگوں کو شک نہیں کہ کچھ دن گزریں گے ہم لوگ واپس گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے پھر یاد رکھے، جو اہل علم خوب مشہور اپنے علم کے معاملے میں، ان اہل علم کی باتوں کو سنا کیجیے، ان کے ذریعے استفادہ حاصل کیجیے۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل علم کے ذریعے سے آپ تک دین نہ پہنچے، آپ کو دین کی تعلیمات نہ ملے، اور کوئی دوسرا شخص ہو وہ بولے کہ دین تو میں سمجھاتا ہوں، مجھ سے دین سیکھو۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں جو کچھ بہت پاورفل نیکی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، بہت اہم نیکی کو لے کر، کہ اس نیکی کے آگے ہم کو دیگر نیکیاں کمتر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے قرآن کی عظمت
ایک پیغام لے کر آگے پہنچ گیا۔ ہم کو قرآن سب تک پہنچانا ہے، غیر مسلموں تک قرآن پہنچانا ہے، مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ وہ سمجھانے لگتا ہے، کتنے ہی لوگ دیکھو مسلمان ہیں، ان کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، قرآن سے غافل ہے، یا مسلمانوں کے بچے قرآن سے غافل ہے، ان سب کو قرآن سے جوڑنا ہے، ان کو قریب لے کر آنا ہے، ان کو قرآن، وہ اتنا زیادہ، اور ایک ایسی کوشش ہے اس کی کہ ہم لوگ قبول کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس، میرے پاس کوئی بھی شخص آئے کہ بھائی قرآن کے لیے اپن کو محنت کرنا ہے، ہم میں سے کون تیار نہیں ہوگا؟ کون تیار نہیں ہوگا؟ ہر کوئی شخص قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے، یہاں تک کہ دھیرے 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 قرآن کی عظمت کے نام سے ایک عجیب و غریب فکر ہماری پیدا کی جاتی ہے، اور پھر وہ فکر کے جب ہم قریب پہنچتے ہیں تو دھیرے سے مسئلہ آتا ہے، یہ قرآن ہی اصل ہے، صرف اسی کی محنت ہونی ہے، پھر وہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس کی ہم کو کوئی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ حدیثوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے، دھیرے سے کر کے ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ حدیث کا جب انکار کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام سے محبت بالکل یقینی بات ہے۔ صحابہ اکرام ان کے مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں، کوئی خلفائے راشدین ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی جنتی صحابہ اکرام ہیں، کوئی بدری صحابہ اکرام ہیں، کوئی بیعت الرضوان میں صحابہ اور شریک ہونے والے ہیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اہل بیت میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی فضیلت کے علاوہ ان سب کو مختلف فضیلتیں اور بھی دی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فضیلتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فضیلتیں حاصل ہیں، اہل بیت کے نام پر اہل بیت کو بہت زیادہ فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کی کچھ فضیلتیں ہیں، عشرہ مبشرہ کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ سب صحابہ اکرام فضیلتوں کے حامل ہیں، مجموعی فضیلتیں بھی ہیں، انفرادی فضیلتیں بھی ان کو حاصل ہیں، شخصیت کے نام پر الگ الگ فضیلتیں بھی ان کو حاصل ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اس میں کئی ایک دفعہ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے صحابہ اکرام کے خاص طبقے کی فضیلت کو لے کر مسلسل آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، خاص طبقے کو لے کر۔ مثلا کوئی کھڑا ہو گیا، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت سے ہم کو محبت کرنی ہے، ان سے لگاؤ رکھنا ہے، ان سے محبت۔ اب یہ جو پیغام لے کر آیا وہ پیغام برا تو نہیں لگتا، ہر ایک مسلمان اس پیغام کو قبول کرے گا، ہر کوئی اس کو اپنائے گا، ہم میں سے ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا، جی اہل بیت سے ہم کو محبت کرنا ہے۔ وہ کون ہے؟ صحابی ہیں، صحابی بھی کون سے؟ ہمارے نبی کے گھرانے والے۔ لیکن پھر اس محبت کی آڑ میں وہ دیگر صحابہ اکرام کو جب برا کہنا شروع کراتے ہیں تو پھر ہم محسوس نہیں کر پاتے ہم کس جگہ چلے گئے۔ اس لیے دوستوں، یہ جو نیٹ کے ذریعے سے، آن لائن ذریعے سے، یا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے جو ہم لوگ دین کو اخذ کرتے نا، بڑے محتاط رہ کر اس سے دین کو اخذ کیجئے، اپنی علماء سے جڑیے، اپنی علماء کی طرف رجوع کیجئے۔ یاد رکھیے، علماء اکرام کا طبقہ وہ طبقہ ہے، ہم لوگ اس بات کو قبول کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام کو حاصل کر چکے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ اور نبی کا وارث کیسا؟ آپ نے فرمایا نبی جو ہے مال و دولت میں کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، علم میں اپنا وارث بناتے ہیں۔ آپ کسی عالم سے بزن نہیں ہوئی ہے کہ یار یہ کیا سکھائیں گے ہم کو، فلاں کو دیکھو وہ کوٹ پینٹ پہنا ہے لیکن باتیں اتنی بڑی بتاتا ہے، آدمی متاثر ہوتا ہے، جڑتا ہے، قریب جاتا ہے اس کے۔ آپ اپنے علم والوں سے جڑیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے علماء بندے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، آپ ان کے قریب جائیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ مسائل کو نہیں جانتے، آپ علم والوں کی طرف رجوع کیجئے، ان سے جا کر مسئلے معلوم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس چیز کو اپنائیں نا۔ یوں ہی وہ ان کی کوئی ویلو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے دیا؟ کیوں ان کی طرف لوٹ؟ ان کے اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے جی، کوئی عظمت ہے، کوئی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تب اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں گے۔
آپ دیکھیں کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. ہم لوگوں کی آج سوچنے کی وہ ہمارے فکر جو ہے بدل گئی ہے. سوچنے کے جو ہمارے پیمانے ہونا چاہیے تو وہ بدل گئے. آج ایسا ہوتا ہے جو چیز دین ہے اس کو دین آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے، جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتا ہے. جو علم ہے آدمی اس کو علم نہیں سمجھتا، جو علم نہیں ہے ان باتوں کو آدمی بہت بڑا علم سمجھتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے صحابہ اکرام میں دیکھیں، تابعین میں دیکھیں، اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں، صحابہ اکرام لوگوں کو مسائل بتانے میں، فتویٰ دینے کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے تھے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈر ہوا کرتا تھا ان کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ایک شخص آیا، 30 دن قریب ان کے پاس رکا اور 30 دن کے اندر اس نے 80 کے قریب مسائل دریافت کیے. چند ایک کے بارے میں امام مالک جواب دیے، باقی کے بارے میں خاموش ہو گئے، رک گئے، نہیں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تقسیم کیے ہوئے تھے الگ الگ چیزوں میں، اور لوگوں کو کہتے تھے کسی شخص کو قرآن کا علم سیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر جاننا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے ملے، عبداللہ ابن عباس سے ملے، فلاں فلاں صحابی سے ملے. کہتے تھے کسی کو میراث کے مسائل معلوم کرنا ہے، فلاں فلاں صحابی سے ملے. کہتے تھے کسی کو حدود اللہ کے مسائل معلوم کرنا ہے، فلاں فلاں صحابی کے پاس جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ صحابہ کو الگ الگ انداز سے تیار کیے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ ان کے پاس آئیے. آج ہم کو نہیں دکھتا ایک شخص جو ہمارے سامنے اسٹیج میں ہوتا ہے، آپ اسے کچھ بھی بات پوچھو وہ سمجھتا ہے کہ میری اکیلے کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک مسئلے کو میں لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اور جب وہ جواب دیتا ہے تو ہم کو لگتا بھی واقعی کتنا علم والا شخص ہے یار. ایسا ہوتا ہے نا، لگتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ علم والا ہے. ہوتا ہے کہ ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا. وہ باتیں بتلانے سے ابھی ایک مضمون آیا تھا اردو زبان کے اندر. مدینہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی حیات ہے، عبد المحسن عباد، مدینہ یونیورسٹی کے مدرس بھی ہیں. مسجد نبوی میں بھی نماز کے بعد ایک وقت وہ درس دیا کرتے ہیں. ان سے ایک شخص نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا. میں وہ مسئلہ نہیں بیان کر دوں گا، نہیں تو ہم بھی اس مسئلے کی کھوج میں لگ جائیں گے. اور پوچھا ان سے تو انہوں نے کہہ دیا مجھ کو نہیں معلوم. جواب کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ مجھے نہیں معلوم. وہ شخص چلا گیا. 1-2 دن بعد وہ شخص پھر آیا اور اسی مسئلے کو تھوڑا انداز بدل کر کے پھر پوچھا. انہوں نے پھر کہہ دیا بھائی اس کا علم مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ چلا گیا. 3 دن پھر آیا، پھر اس نے پوچھا. انہوں نے پھر کہہ دیا بھائی اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم. تب وہ سوال کرنے والا ناراض ہو گیا. بھائی میں جب بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں کہ وہ بڑا عالم ہے، ابھی علاقے کے سب سے بڑے علماؤں میں سے ایک ہے، علم کا سمندر ہے وہ آدمی، اس سے جا کر پوچھ لو. 3 دن سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں معلوم نہیں معلوم. یہ کیا ہوا؟ میں کہاں جاؤں پھر اس چیز کو لے کر؟ اتنا سننا تھا کہ عبد المحسن عباد رونے لگے، مجمع کے درمیان رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے بندے تو نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں تجھ کو کہہ دوں کہ ہاں ایسا کر لے اور قیامت کے دن اس بارے میں اللہ مجھ سے سوال کر لیتے میں بہت بڑا مجرم بن جاؤں گا. اور سوچتا ہوں کہ اگر تجھ کو کہہ دوں کہ ایسا مت کر، اور پھر غور کرتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں اگر اس کے بارے میں اللہ سوال کر لے تب بھی میں مجرم بن جاؤں گا. مجھے وہ اللہ کے سامنے جو حساب دینے کا منظر ہے نا، تجھ کو جواب دینے سے پہلے وہ منظر میرے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے اس بارے میں حساب دینا ہے. وہاں میں اللہ کو کیا بولوں گا؟ آج میں غور کرتا ہوں تیرے سوال کا جواب دینے میں تو مجھ کو لگتا ہے میں ہاں بھی بولوں تب بھی وہ مجرم میں بن جاؤں گا، نہیں بھی بولوں اس میں تو بھی مجرم میں بن جاؤں گا. تو مسئلہ ایک ایسا لے کر آیا ہے، تیرے اوپر ہے، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، لیکن تو مجھ کو مجرم کیوں بناتا ہے اللہ کے نزدیک؟ آج بھی ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے ڈر سے. حالانکہ کیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے علم والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ایسا کہ آدمی سوال کرنے آتا ہے تو یہ سوچ کے، یہ ڈر کے رونے لگتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھ سے بندہ فلاں بندے نے ایسا اور ایسی بات پوچھی تھی، تو نے کیا بتایا تھا اس کو؟ تو کیا میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنا سوچ کر وہ رونے لگتے ہیں، بات کو نہیں بتلاتے لوگ.
ہمارے سامنے ایسا کوئی ہو، ہم کسی عالم سے مسئلہ دریافت کر لیں کہ ہم کو علم نہیں، لوگ کہیں گے جی اس مولوی کو بدلو، کوئی دوسرا لے کر آؤ، اس کو علم نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل بتانے میں فیل ہے، کوئی ایسا لے کر آؤ جس کے سامنے تو ادھر سوال پورا نکل کے نہ ہو، اس کی طرف سے جواب آ جانا چاہیے۔ ارے مزاج ایسا ہو گیا ہے نا لوگوں کا، اسی کی بنیاد پر بہت سی دفعہ ایسا دکھتا ہے کہ لوگ مسئلہ دریافت کرنے جاتے ہیں کسی عالم کے پاس، اس کے سائیڈ میں کوئی شخص بیٹھے رہتا ہے، عالم جواب دینے کی سوچ بھی نہیں پائے، وہ سائیڈ والا جواب دے دیتا ہے۔ ذہن ایسا تیار ہو گیا ہے کہ بھئی ادھر سوال نکلے اور جواب حاصل ہونا چاہیے۔ نہیں دوستو، یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ سب چیزیں ظاہر میں ہم کو لگتی ہوں گی بڑی اچھی ہے، لیکن یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ اچھی نہیں ہے۔ اپنے اندر ہم کو اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا ہمارے اندر لے کر آنا ہے۔ دیکھیے یہ نئی نئی جماعت کا قیام ہوا ہے، میں آپ کے سامنے بڑا بیان نہیں کر رہا ہوں، بڑی یعنی ایک ذہنوں کو اپنی طرف مائل کر دینے والی بات، یہ اپنے علم کا سکہ منوا لینے والی بات، ایسی باتیں نہ کرتے ہوئے بڑی کامن باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہماری جو جماعت کا قیام ہوا ہے، یہ جماعت ان فتنوں سے جو موجودہ دور میں ابھر کے آتے ہیں اور عام شخص بڑی آسانی کے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بچا ہے۔ کتابوں کے ذریعے اگر علم حاصل کرنے کی ہم لوگ طاقت رکھتے ہوں تو کتابوں کے ذریعے علم حاصل کریں، اور اس میں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اس علم کو بھی اپنے علماء تک پیش کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے آدمی علم کرتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہے، وہ کسی قسم کی خرابی کی، کسی طرح کی برائی کے اپنے اندر نیت نہیں رکھتا، لیکن ہوتا ایسا ہے کبھی کبھی کوشش کے باوجود بھی وہ کوئی چیز کو غلط سمجھ لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس علم کو بھی ہم لوگ اپنے اہل علم تک پیش کریں، ان کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتلا رہا تھا کہ جو لوگ آج نیٹ پر موجود ہیں اور آن لائن علم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جڑ رہے ہیں، اور بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھیے وہ ابھی ایک جناب نام لے رہے تھے، اس کا ایک دیوبندی عالم ہے طارق مسعود، ان کا نام لے رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی مرزا کو غلط بول رہے ہو، آپ دیکھتے نہیں کہ پوری دنیا کے اندر علی مرزا سے کتنے سارے لوگ جڑ گئے، کتنے فالوورس ہو گئے۔ وہ طارق مسعود نے ایک بڑی پیاری بات کہی، حالانکہ وہ دیوبندی ہیں، وہ ان کا منہج ہٹا ہوا ہے، الگ ہے، لیکن انہوں نے بات کہی کہ تم مجھ کو تعداد بتلا رہے ہو کہ کتنے سارے لوگ جڑ رہے ہیں، یہ بتاؤ کیسے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، کتنے جڑ رہے ہیں یہ مت بتاؤ، کیسے لوگ اس سے جڑے یہ بتاؤ مجھ کو، کتنے علماء اس کی بات کو سمجھ گئے۔ بھئی آج کوئی عالم حق کی بات کرنے والا ہو تو بے شمار علماء اس سے جڑتے ہیں، آپ جس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہو اس سے کتنے لوگ جڑ گئے، کیسے لوگ جڑے ذرا بتاؤ تو۔ ایسے لوگ جڑے جو بیچارے دین سے دور تھے، جو خود کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے لیکن محبت رکھتے ہیں کتاب و سنت سے، اس نے کتاب و سنت کا نام لے کر ان کو گمراہ کر دیا۔ تو بتلا رہا تھا وہ ایک شخص کو میں سنا، دیکھیے قرآن کا حوالہ دے کر، کتاب و سنت کا حوالہ دے کر لوگ کیسا گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا علماء کی طرف جائیے۔ اس سے سوال کر لیا، وہ پاکستان کا ایک شخص ہے، نام لینا کوئی مناسب بات نہیں ہے، سوال کر لیا کسی نے کہ جی یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ لوگ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سوال درست تھا، جائز سوال تھا، اس کا جواب دینا چاہیے تھا اس کو، اس نے دیا جواب۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ قرآن کی آیت پڑھا، کیا چیز؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، نیک اعمال کرنا۔ اس نے کہا یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے مطابق یہ سب بھی جنتی ہیں۔ دلیل قرآن سے دی، دلیل قرآن سے دی، بات رکھ دی۔ اور جب ایک آدمی کسی سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کی باتوں کو پرکھتا اور تولتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے بات بتا دی گئی، ہم کو مان لینا ہے۔ سننے والے سامعین جو تھے ان سب نے بات کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہے وہ میں کہا نا کہ نیٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں، کوئی آپ کو یہودیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کوئی نصارہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کس چیز کی بنیاد پر؟ آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھ کر، حدیث رکھ کر، اور وہ لوگ علماء میں سے نہیں ہے، اہل علم میں سے نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر کہتے ہیں کہ ہم خود قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہم کو خود آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہم کو ضرورت نہیں کسی سے سیکھنے کی، ہم کو اس راستے کی طرف لے کر نکل جا رہے ہیں۔
تو دوستو ہم لوگ جب اس دین کی طرف نئے نئے قدم بڑھائے ابھی آئے، ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو ہم سنیں نیٹ کے اندر، وہ لوگ ہم کو ایسا کسی بھی سمت میں، اس لیے بہتر یہ ہو کہ ہم نیٹ میں بھی سنیں نا تو علماء کو سننے کی کوشش کریں، ان کی شخصیتوں کو ہم پہچانیں، ان کو جانیں کہ وہ کون ہے، ہم علم سیکھ رہے ہیں، کس سے علم سیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کوئی معمولی چیز سبزی پیاز تھوڑی نہ خرید رہے ہو کہ لے لیے کہیں سے بھی اٹھا کر، آپ دین لینا چاہ رہے ہیں تو دیکھو تو صحیح کہ دین لے کس سے رہے ہو، وہ شخص دین لینے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کو دکھ جائے کہ ہاں جی وہ شخص دین کو لینے کے لائق شخص ہے، پھر اس شخص سے دین حاصل کرو۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، ادھر ادھر کئی جگہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی قرآن کی آیت کی دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیے، بچیے، چاہے اتنی ان کی بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ذہن کو کتنا زیادہ سمجھا دینے والی بات کیوں نہ ہو، دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، حق اس کو نہیں بولتے جو دماغ میں آئے، حق اس کو نہیں بولتے۔ ہاں دماغ تو سب کے الگ الگ ہے، کوئی بات آپ کو آ سکتی ہے میرے دماغ میں نہیں آ سکتی، کچھ بات میرے دماغ میں آ سکتی ہے آپ کو نہیں۔ حق اس کو نہیں بول سکتے جو دماغ میں آئے، حق وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جائے، اور وہ دماغ میں آ رہی نہیں آ رہی نہیں مطلب اس سے ہم کو نہیں مطلب۔ قرآن میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں، حدیث میں کئی واقعات موجود ہیں۔ اجی قرآن کریم میں قصہ ذکر ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دماغ میں آنے والی چیز ہے۔ قرآن کریم میں واقعہ منقول ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ سبا بلقیس کا تخت جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے ایک شخص لے کر آ گیا، آنے والی ہے دماغ میں آ جاتی ہے فوراً۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ وہ اصحاب کہف والے 350 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہ گئے، دماغ میں آنے والی بات ہے۔ تو بات جو دماغ میں آئے وہ حق ہو ایسا نہیں، اور بات جو اللہ کی ہو جائے رسول کی ہو جائے وہ حق ہوتی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب سنتے ہیں ان نئے نئے واعظین کو، ان نئے نئے بولنے والے لوگوں کو، تو یہ لوگ بات کو بالکل اس زاویے سے پیش کرتے ہیں کہ آدمی کے دماغ میں ان کی بات جانا چاہیے۔ ہم کو بھی لگتی ہے بار اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر سمجھ میں آتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب کوئی بتاتا ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم کو برا لگتا ہے، دیکھو اس کو برا بول رہا ہے، یا خود تو ایسا سمجھا نہیں سکتے وہ سمجھا رہا ہے تو اس کو برا بول رہا ہے، یا ان سے حسد کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ نہیں، کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا، دشمنی نہیں رکھتا، بات رہتے آپ سے لوگ محبت رکھتے ہیں، تب آپ کو آ کر درست منہج بتلا رہا ہے کہ اب صحیح راستے کی طرف جائیے، غلط راستے کی طرف نہ جائیے۔ تو دوستو اب تک میں نے 3 باتیں بس آپ کے سامنے رکھی ہے۔ نمبر 1، عبادت کیا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ چیز ہم نے سمجھ لیے تو یقیناً ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ نمبر 2 یہ آپس کے اختلاف سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ شیطان کا کوئی بھی حربہ جو وہ آپس میں اختلاف کرنے کے لیے ہمارے درمیان لے کر آ جائے، اس حربے کو کامیاب مت ہونے دیجیے، کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سے اجر کی، اللہ سے بہترین ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس بات کو رفع دفع کر دیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دین جو ہم حاصل کر رہے ہیں تو آج آسان سا راستہ ہو گیا ہے، موبائل کھولے، یوٹیوب کھولے، کوئی بھی بات لکھ کر سرچ کرے، وہاں سے ہم نے سیکھ لیے، حاصل کر لیے، اور اس سے کچھ سیکھ کر ہم بھی وہ سب نہیں، اس چیز سے تھوڑا پرہیز کیجیے۔ اگر ہم حاصل بھی کر رہے ہیں اگر موبائل سے کہ بھائی فائدہ اٹھانا چاہیے، آسانی کے ساتھ کوئی چیز مل سکتی ہے یہی سوچ کر کے، تو پھر یہ بات کو خوب ذہن میں رکھیں کہ کون لوگ ہیں جن سے ہم علم سیکھ سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جس سے علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے باطل شخص اگر حق بات بھی بتلاتا ہے تو بھی اس کی حق بات کو اس وجہ سے قبول نہ کرو کہ اس نے بتلایا ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے قبول کریں گے تو کچھ شک نہیں کہ آج وہ حق بتا رہا ہے، کل حق بتا رہا ہے، پرسوں وہ حق کی آڑ میں کچھ ایسی بات بتلائے گا کہ وہ بات ہمارے پہلے حق کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر اللہ تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر تو ثابت قدم رکھ۔ اے الہ العالمین جو گناہ جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اے اللہ تم ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں محبت و الفت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو شیطان کی سازشوں اور اس کے حربوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہم کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اے الہ العالمین شیطان کے خلاف کھڑے ہو جانے والا، ڈٹ جانے والا اللہ تعالیٰ تو ہم کو بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے جو بھی بھائی تیرے دین سے دور ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تم سب کو گمراہیوں سے بچا لے۔ اے الہ العالمین جو لوگ کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان کو صبر اور استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی دعوتوں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ شیطان ایسے لوگوں کے اندر تکبر ڈالتا ہے، گھمنڈ ڈالتا ہے۔ اے اللہ شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے الہ العالمین ایسے تمام لوگوں کو تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات اور ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ ہمارے یہاں جیسے 20 25 50 لوگ ہو گئے ہیں، تو ایسا ہم لوگ چند لوگ جمع ہو کر ہمارے اطراف میں جو بھی شہر ہے جہاں جماعتیں ہیں، کئی ایک شہر ہے، ایسی جگہ کا ہم لوگ دورہ کریں، سفر کریں۔ وہاں جانے کے بعد وہاں سے بہت کچھ چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد اپنے جو نئے ساتھی ہوتے ہیں ان کو وہاں کے احوال وہاں کے ماحول دکھانے پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں۔ خود دوسروں کو دعوت دینے کا بھی ہم ذریعہ بنتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے علم حاصل کرنے کا بھی سبب وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ ہی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اندور شہر اگر آپ کے قریب میں ہے، اجین آپ کے قریب میں ہے، یا اور کوئی شہر اطراف میں آپ کے قریب پڑتا ہے، تو آپ وہاں اپنا سفر کریں، وہاں جائیں کچھ لوگ مل کر، اور وہاں سے جا کر بہت سارے ان سے دینی استفادے حاصل کریں۔ تو وہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔